الوفا نیوز، رہیں خبروں سے باخبر۔ صنعتی شعبے میں توسیع کیے بغیر ملک میں کنزیومرزم کے فروغ کی پالیسی نے معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ اس پالیسی سے مقامی صنعت کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، تاہم ملک و قوم کے سرمائے سے دیگر ممالک کی صنعتوں نے خوب ترقی کی ہے۔ اشیائے تعیش، تیار شدہ اشیاء اور لگژری گاڑیوں کی درآمدات اس کی زندہ مثالیں ہیں۔ صنعت کو ٹریڈنگ اور ریئل اسٹیٹ سیکٹرز پر ترجیح دینی ضروری ہے، جبکہ ٹیکس بیس میں اضافے کے لیے مؤثر اور قابل عمل پالیسی تشکیل دی جانی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں ابھی بھی 4000 ارب روپے مزید ٹیکس اکٹھا کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ ٹیکس بیس میں اضافے کے نتیجے میں ملک پر ناقابل برداشت خسارے کا عذاب ختم ہو جائے گا اور میگا پروجیکٹس بنانے کے لیے فنڈنگ مہیا ہو سکے گی۔ موجودہ صورتحال میں پچھلے سال پاکستان نے 7200 ارب روپے کے ٹیکس اکٹھے کیے، جبکہ 7500 ارب روپے قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے درکار ہیں، اور اب قرضے اور واجبات قابل انتظام حدود سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ ملک اب IMF و دیگر عالمی اداروں اور سی پیک کے قرضے ادا کرنے کے قابل نہیں رہا، اور قرضوں کے رول اوور سے کام چلایا جا رہا ہے۔ ان تمام عوامل کی قیمت عوام اور نجی شعبے کو ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ انہیں قرضے نہیں مل رہے، جبکہ پیٹرولیم، بجلی، گیس، شرح سود اور اشیائے خورد و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جبکہ عوام اور نجی شعبہ کئی دہائیوں سے نقصان میں چلنے والے سرکاری سفید ہاتھیوں کی لوٹ مار کا بل ادا کرنے پر مجبور ہے۔ اس وقت عرب ممالک اور ان کے نجی شعبے کی جانب سے خطیر سرمایہ کاری کی خبریں گرم ہیں، جن کو ون ونڈو کی سہولت فراہم کرنے کے لیے آرمی چیف کے تعاون سے SIFC کا وجود عمل میں لایا گیا ہے، جو خوشائند اور امید کی ایک کرن ہے، اور اس طرح پاکستان میں 25 سے 30 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ سی پیک پر رکے ہوئے کام کو بھی دوبارہ شروع کرنے کی اطلاعات ہیں، جس سے مزید سرمایہ کاری، اسپیشل اکنامک زونز کی شروعات اور عالمی معیار کے انفراسٹرکچر کی دستیابی ممکن ہو سکے گی، جس کے نتیجے میں GDP میں 2% اضافہ ہوگا اور ملک سے سرمایہ اور قابل افراد کے فرار کا سلسلہ بھی رک جائے گا۔ کاروباری برادری اور عوام کے اعتماد کی معاشی پالیسیوں پر بحالی ضروری ہے، اور ملک کی موجودہ معاشی صورتحال نگران وزیر اعظم کے لیے پھولوں کے بجائے کانٹوں کی سیج ثابت ہوگی۔ نگراں حکومت کے حجم کو بھی کم رکھنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمت معیشت کئی دہائیوں سے اصلاحات کی راہ تک رہی ہے۔ اس کے سدھار کے لیے نگراں حکومت اور آنے والی منتخب حکومت کو پوری جرأت اور توانائی سے کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس پر لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے۔ تھینک یو۔